السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اور جماعت نہم کے تمام طلبہ و طلبات، میں محمد فاروق 20 مارچ سکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے نظریہ پاکستان کا سبق شروع کیا تھا۔ اس میں ہم نے مصنف کا تعارف پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے پورے سبق کی دہرائی کی، اس کی ریڈنگ ہوئی۔ ریڈنگ کے بعد اس سبق کا مرکزی خیال ہے، تو اس مرکزی خیال کو آج ہم پڑھیں گے اور باقی کا کام اس کے بعد ہم کریں گے۔ تو یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے نظریہ پاکستان، اس کا مرکزی خیال یہ ہے، اس سبق کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے۔ مصنف اس سبق میں نظریہ پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک طویل اور صبر آزما جد و جہد کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کی اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں آنے والی نسلیں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے قیام پاکستان سے متعلق تاریخی حقائق کو واضح کرنے کے لیے فکریہ مضمون تحریر کیا تاکہ مسلمان اپنے اخلاق کو، کردار کو بہتر بنائیں اور گروہ بندی سے نکل کر اجتماعی طور پر پاکستان کی ترقی کے خواہاں ہوں۔ یہ اس سبق کا مرکزی خیال ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ بنے گا پیارے بچوں، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر ایک اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سن 1858 عیسوی میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور زہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سن 1906 عیسوی میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کر دیا، اور سن 1911 عیسوی میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ چنانچہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کو پرخلوص قیادت، مسلمانوں کی یقین، اتحاد و عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ 14 اگست سن
47 عیسوی کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ صحیح ہے پیارے بچوں، یہ اس سبق کا خلاصہ ہوا۔ مرکزی خیال بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس سبق کا خلاصہ بھی بتا دیا۔ اب ہم اس سبق کے جو مشقی کوشچن آنسر ہیں، مشقی جو سوال جواب ہیں، ان مشقی سوال جواب کی طرف چلیں گے۔ صحیح ہے بیٹا؟ تو اس کے مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصر بیان کیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے، نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحریک کا مقصد مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنا۔ سوال نمبر 3 ہے، سر سید احمد خان ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے؟ جواب یہ ہے، سر سید احمد خان ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ دونوں قومیں الگ الگ ہیں جو آپس میں کبھی ضم نہیں ہو سکتی۔ ضم یعنی برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان یہ الگ قوم ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ سن 1885 عیسوی میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازموں پر بھی خود قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ سوال نمبر 5 ہے، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادیں ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ صحیح ہے بیٹا؟ یہ مشقی کوشچن آنسر ہو گئے، اور مشقی کوشچن آنسر کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، آپشن 1 ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، آپشن 2 حضرت مجدد الفسانی، آپشن 3 مولانا شوکت علی، آپشن 4 مولانا محمد علی جوہر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ۔ ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی انگریزی زبان، فارسی زبان، سنسکرت زبان اور ہندی زبان۔ ہندوؤں نے اردو کے مقابلے میں کون سی زبان کی؟ اس کا آپشن 1 جو ہے نا، اس کا صحیح جواب ہے انگریزی زبان۔ نہیں، آپشن جو ہے نا 4 ہے، اس کا جواب ہندی زبان۔ ہندوؤں نے اردو کے مقابلے میں کون سی زبان قائم کی؟ ہندی زبان قائم کی۔ صحیح ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی کب؟ 1910 میں، 1911 میں، 1912 میں، 1913 میں۔ پہلی جنگ عظیم چھڑی 1911 عیسوی میں۔
اور نظریہ پاکستان کا مقصد ہے اسلامی اصول کی تجویز کرنا، سیاست کرنا، اسلامی و فلاحی مملکت بنانا، اسلامی اصولوں کا یاد کرنا۔ اس کا صحیح جواب ہے اسلامی و فلاحی مملکت بنانا۔ ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے اپنے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے۔ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کے لیے۔ درج ذیل مثالوں پر غور کیجیے۔ تم اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ وہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے، پھر بھی اپنی غریبی کو روتا ہے۔ دونوں بھائیوں میں بس دونوں قومیں ہیں اور دونوں قوموں میں کیا ہے 19-20 کا فرق ہے۔ ان فقروں میں واوین کے درمیان الفاظ روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ یہ واوین ہیں، لیکن تم اس کے بعد واوین میں اچھے بھلے ہیں، وہ اس کے بعد واوین ہیں اچھا خاصا، پھر دونوں بھائیوں میں بس واوین ہیں 19-20 کا فرق ہے۔ صحیح ہے پیارے بچوں، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، اب آپ ذیل کے فقروں کو روز مرہ کے مطابق درست کیجیے۔ اس میں پہلا فقرہ ہے، لگتا ہے اب اس شہر سے ہمارا پانی دانا اٹھ گیا۔ صحیح اس کا جواب ہے دانا پانی اٹھ گیا۔ نمبر 2 دوسرا فقرہ ہے، ارے بھائی بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا چال حال ہے؟ صحیح اس کا جواب ہے کیا حال چال ہے۔ تیسرا فقرہ ہے، بڑی دوستی تھی دونوں میں لیکن آج کل کچھ بن ان ہے۔ صحیح جواب ہے کچھ ان بن ہے۔ صحیح ہے بیٹا، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو نظریہ پاکستان کا جو سبق تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ صحیح اس کی ریڈنگ بھی ہو چکی، ساتھ میں مرکزی خیال اور خلاصہ بھی ہو چکا، مشقی سوالات کے جوابات وہ بھی ہو چکے، اور پھر اس کے بعد درست جواب پر نشان لگائیں وہ بھی میں نے کروا دیا، اور پھر واوین کے درمیان جو فقرے تھے وہ بھی میں نے صحیح کروا دیے، اور آگے جو روزمرہ جو استعمال ہونے والے جو فقرے تھے وہ بھی میں نے آپ کو کمپلیٹ کروا دیے۔ صحیح ہے بیٹا، اس ریکارڈڈ ویڈیو کو آپ اچھے طرح جو ہے نا سن لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، تاکہ آپ کو سبق سمجھ بھی آ جائے اور صحیح طریقے سے آپ یاد بھی کر سکیں۔ صحیح ہے پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔